مدرسہ ابو ہریرہ میلسی میں اللہ ان کو بھی اور تمام دینی مدارس کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ حرم شریف میں صرف طواف کرنے کے لیے، بہانہ بنانے کے لیے احرام کی چادر لپیٹ دیتے ہیں، مجبور ہے، وہ اللہ آنے نہیں دیتے، اور اوپر طواف کرو تو ماشاءاللہ گھنٹے لگتے ہیں۔ تو بہرحال ہے تو غلط تھی، لیکن اللہ قبول کرے۔ کہتے جی کہ طواف زیارت کے 7ویں چکر میں عشاء کی نماز کھڑی ہو گئی۔ میں اور میری بیگم نماز کے لیے جگہ نہیں تھی، ہم نمازیوں کے آگے سے گزرتے گئے اور نمازی سیدھے میں چلے گئے، لیکن ہم گزرے کوئی حاضر نہیں۔ آپ نمازیوں کے آگے سے گزرے ہیں تو کوئی حاضر نہیں، کیونکہ خاص طور پہ طواف والوں کے لیے بڑی گنجائش ہے کہ وہ آگے گزر سکتے ہیں، طواف کے علاوہ کوئی نہیں گزر سکتا۔ کہتے ہیں جی کہ مزدلفہ میں میری بیگم کی آنکھ پر کیڑے نے کاٹا، کسی کیڑے نے کاٹا، بیگم سے غیر ارادی طور پر کیڑا مر گیا۔ کیا ہوگا؟ جتنے کیڑے ہوں مزدلفہ کے آپ بھی جا کے مارا ہو۔ موذی چیز کو مارنا اللہ کے بندے جائز ہے۔ سانپ جو ہو کیا کہو گے؟ ہاں جی میں حاجی صاحب ہوں، مجھے ڈس لو۔ سانپ ہے، بچھو ہے، کیڑا ہے، مار لو اس کو۔ طواف الوداع کیے بغیر جدہ جا سکتے ہیں، لیکن یقین ہو کہ ہم نے واپس آنا ہے، اور پھر طواف الوداع کر کے ہم نے جانا ہے، کوئی دم نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے 12 تاریخ کو کنکریاں زوال سے پہلے مار دی ہیں، اگر اس کی کوئی مجبوری تھی، اس کو جانا تھا، پھر تو دم نہیں، لیکن مجبوری نہیں تھی تو دم نہیں۔ عرفات سے جب ہم واپس آ رہے تھے تو کسی نے کوئی درخت کی ٹہنی توڑ دی، کوئی نہیں 2-4 ریال خیرات کر دو۔ میں نے رمی جو ہے تیسرے دن سے مراد یہ ہے کہ 10، 11 اور 12 کو یعنی زوال سے پہلے کی ہے، مجبوراً کی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ دم ہے۔ لوگ اصل میں کتنے شوق سے 20-20 لاکھ خرچ کر کے آتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن بس حج ختم ہونے کی دیر کا بھاگ نہیں کرتے کہ جلدی جان چھوٹے نکلے ہوں۔ یاد رکھو بزرگوں نے لکھا ہے کہ حج کرنے کے بعد اگر کسی کو جانے کی طرف ہے تو سمجھو کہ میرے حج میں کمی رہ گئی، کیونکہ جس کا حج منظور ہے اس کو تو یہاں کی طرف ہوگی، جانے کی طرف تھوڑی ہوگی۔ وہ تو کہے گا کہ اللہ تم نے مجھے اپنا گھر دکھایا ہے، مجھے اور جتنے دن ملیں گے سبحان اللہ اتنا میرا فائدہ ہو جائے گا، اتنی میری نمازیں بڑھ جائیں گی۔ اس لیے اگر ایسے خیالات آئے بھی نا تو لا حول پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں معذور آدمی کے ساتھ مسجد عائشہ عمرے کے لیے گیا اور طواف و صفا اس کے ساتھ بجلی والی گاڑی میں کیا، جس کا مجھے علم نہیں، کوئی حاضر نہیں، کوئی دم شم نہیں۔ اچھا کیا آپ نے ایک معذور کو منع کرا دیا۔ میں نے کنکری ماری ہے دوسرے دن زوال سے پہلے، وہی بات ہے، اگر عذر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ دم ہے۔ مزدلفہ سے ہمیں مکتب والوں نے فجر سے پہلے رمی کرنے کے لیے لے آئے اور ہم نے رمی فجر سے پہلے کر لی، دم پڑ گئی، وقوف آپ نے کیا ہی نہیں مزدلفہ۔ بھائی مکتب والے جو کہتے رہے آپ ان کے نوکر ہیں، آپ کہیں جاؤ دفعہ لے جاؤ اپنی بسیں، ہم پیدل آ جائیں گے، بس بات اتنی تھی اور کیا تھی، وہ کوئی زبردستی آپ کو نعوذ باللہ پکڑ کے بٹھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ دم پڑ گئی وقوف نہ کرنے کی۔
اور دوسرے دن بھی ہم نے دیوار سے پہلے مکتب والوں کے کہنے پہ، مکتب والے کو علماء ہوتے ہیں، وہ بھی دم پڑ گیا، مکتب والوں کے بعد جاؤ اس کو دم کے پیسے دو، ان کو بھی سمجھ آئے کہ کسی طرح کیسے خراب کیا جاتا ہے کسی کو۔ زیادہ شادی کرنے والے سے نفرت کرنے والا کوئی نفرت نہیں۔ جب 4 شادیوں کی اجازت ہے، اللہ نے دی ہے قرآن پاک میں، تو ہر آدمی 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن اگر انصاف کرنے کی امید نہ ہو تو پھر ایک ہی بھی دے، برا بھی نہیں کہنا چاہیے، اور اگر امید نہ ہو عدل کی، انصاف کی، حقوق ادا کرنے کی، پھر ایک کرے۔ تعدد جو ہے پہلی بیوی پر کوئی ظلم نہیں ہے۔ دیکھو نا، اگر پہلی بیوی کی جگہ دوسری بیوی تم ہوتی تو پھر تم پہلی پر ظلم کرتی۔ ویسے یاد رکھیے، ظلم عورت پہ کرتی ہے، ہم نہیں کرتے۔ ہم تو 4 کو گھر میں بسانا چاہتے ہیں، تم دوسری کو برداشت نہیں کرتی ہو۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کا احرام باندھ کے عمرہ کریں، بالکل ٹھیک عمرہ ہے۔ یہ رانا سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں، یہاں سے بھی۔ کوئٹہ میں شاہوانی قبائل کی آپس میں خون ریزی ہے، اللہ ان کی اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، صلح عطا فرمائے۔ جو بے گناہ مارے گئے ان پہ رحم کرے۔ وہ خداوند قدوس سے دعا مانگے کہ اللہ تمام مسلمانوں پر عمل کرے اور رحم فرمائے۔ آج حالات یہ ہیں کہ سویڈن میں اللہ کے قرآن کی بے حرمتی کی گئی اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت نہ ہو، اسلامی نظام بھی نافذ نہ ہو، اس جگہ رہتے ہوئے علماء کرام سے کسی قسم کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتے، تو کیا کہ جتنا ان کے بس میں ہے وہ کریں گے؟ اور کیا آپ یہ نظام بدل سکتے ہیں یا میں بدل سکتا ہوں؟ جتنا کوشش ہے علماء کر رہے ہیں، علماء سیاست میں آ کر بھی کر رہے ہیں، طاقت میں آ کر بھی کر رہے ہیں۔ باقی تم نے نہ کی ہو تو پھر علماء کو تو گرا نہ دو۔ ہمارے علماء تو ماشاءاللہ شیر بن کے ڈٹ کے کھڑے ہیں فاسق کے آگے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، یعنی آپ کی امید ہے، ہو سکتا ہے کوئی مبتلا ہو جائے۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہم نے کر دیا، ہماری مجھے کیا پتا کہ وہاں اس جگہ سے قبلہ کس طرف تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ مینا دائیں ہاتھ پہ اور مکہ بائیں ہاتھ پہ تھا؟ مجھے اب خود سوچ لیں کہ یہ جبرا ہے۔ آپ کہاں کھڑے؟ ادھر کھڑے تھے، ادھر ادھر ادھر۔ آپ نے بلڈ پریشر کے لیے دوائی بتائی بھائی، مجھے بھی میرا ایک دوست ہے میرا خان، ان نے بتائی تھی چھوٹی چندن ایک بوٹی ہوتی ہے، اس کو پیس کے کیپسول بنا لیں، بڑی کڑوی ہوتی ہے، کیپسول میں ڈال کے رکھ لیں، ایک صبح ایک شام، انشاءاللہ پھر بلڈ پریشر کی دواؤں کی ضرورت ہی رہے۔ میرا بیٹا طلحہ، ہر بیٹے کو اللہ شفا دے، صحت دے اور ان کو صالح صحیح صالح بنائے۔ ایک آدمی نے 11 دن آج کو کنکریاں دیوار سے پہلے ماری، لیکن بعد میں پھر دوبارہ بات ٹھیک ہو گیا۔ میں نے مینا میں آرز راجہ کو پیسٹ کیا تھا، اس میں خوشبو تھی، لیکن پھر میں نے پھینک دیا۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ آپ 10-20 ریال خیرات کر دیں، دم تو نہیں ہے کیونکہ آپ نے پھینک دیا۔ احرام کی حالت میں مینا میں نے ایک ٹہنی مسواک کے لیے توڑی، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ قصر کرنے کے لیے مثال کے طور پر آپ کے سر پہ بال ہیں، ان کا چوتھا حصہ جو ہے سارے سر کا کٹ جائے۔
پہلے ہم نے کنکری ماری پھر ہم نے قربانی کی. ٹھیک ہے یہی تو کرتا تھا کہ پہلے کنکری اور پھر قربانی. طواف زیارت اس کے بعد کیا حل نہیں کیا تو حل کے بعد میں کر سکتے ہیں. ہمارے 60-80 بندوں کی قربانی اجتماعی تھی. تو جب ساتھی ہمارے گئے قربان کرانے کے لیے تو انہوں نے ہمیں اطلاع دی تو پھر ہم نے حل کرایا. ٹھیک ہو اب ان کی ذمہ داری ہے نا کہ صحیح اطلاع دی یا غلط دی. شیطان کی کنکریاں مارنے کے بعد اگر ایک دوسرے کے آدمی سر پہ اس طرح پھیرتے ٹھیک کوئی حل نہیں. ایک آدمی مزدلفہ سے جمعرات کو کنکریاں مارتے ہوئے سر مڈائے بغیر طواف کرتے ہوئے بے ہوش ہو کر ہسپتال میں تھا. جب ہسپتال سے آئے گا طواف کیا تھا ٹھیک ہے دوہرا لے گا. لبس الجلباب المخیط فوق الاحرام بدون حاجہ فعلیہ لا شک فی ذلک دم. طواف زیارت کے بعد جب موقع ملے اور طواف کرو. طواف وداع کرنے کے بعد اگر ہمیں ٹائم مل جائے اور طواف کریں پھر جو آخری ہے وہ خود کو خود وداع ہو جائے گا. مزدلفہ سے ہم نماز فجر کے بعد بھی نہ گئے ٹھیک ہو گئے. 13 کی نیت تھی ہماری کہ ہم کنکریاں ماریں گے لیکن بعض وجوہات کی بنا پہ نہیں رہ سکے. کوئی ضروری نہیں. بینک اسلامی نے جو قربانی کی اللہ سب کی قبول فرمائے. پہلے میں بھی کسی نے جو کنکریاں مارتی تھی وہ چھوٹے شیطان کو ماری پھر کسی نے بتایا تو پھر جا کے بڑے کو ماری ٹھیک ہو گیا. اس طرح پھروایا لیکن کچھ بات رہ گئے کچھ نہیں ہو. ہمیں مینا سے رات کو پہلے ہی عرفات لے گئے. ہم نے 9 ذوالحج صبح کی نماز عرفات میں ٹھیک کوئی نہیں. میں نے پہلے بتایا تھا کہ بھئی آج کل سنت کے مطابق صرف وہی حج کر سکتا ہے جو پیدل سے. اگر آپ بسوں پہ ہوں گے آپ مجبور ہیں اور وہ بھی مجبور ہیں. اگر وقت سے پہلے نہ لے جائے تو پھر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا. طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد دیوار کا ٹینک اس لیے 2 رکعت واجب الطواف صفا مروا کرنے کے بعد پڑھی. کوئی حاضر نہیں. دوسرے دن بھی پڑھ لوں. مینا ہمارا بائیں طرف تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے غلط کر کے ماری ہے وہ دم پڑ جاتا. میرے شوہر کے ایک بھائی کا گھر نہیں ہے. وہ کہہ رہا تھا تمہارا حج نہیں ہوگا جب تک مجھے گھر بنا کے نہ دو. کوئی ضرور تمہارے گھر بنانے کا کوئی ٹھیکیدار ہے تمہارا بھائی. انہوں نے تمہیں لکھ کے دیا تھا کہ میں حج نہیں کروں گا جب تک تمہارا گھر نہ بنا. کیا بے وقوفی والی بات. وہ بھی تڑی دے کے حاصل کرنا چاہتا تھا کچھ. آم کا جوس لے کے ہم نے مینا میں پیا. بھائی ایک ہے قدرتی خوشبو جیسے آم میں ہے سیب میں ہے اس کا کوئی خود نہ ڈالی ہوئی. اگر ہم مقام حدیبیہ سے جائیں اور پھر وہاں سے احرام باندھ کے آ جائیں عمرہ ہو جائے گا کیونکہ وہ بھی حد حرم سے باہر ہے. اگر کسی نے احرام کی حالت میں سونے کے لیے اس کو نیند نہیں آتی اسے آنکھ میں پٹی باندھنے کوئی حال نہیں. میری والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے اللہ شفا عطا فرمائے. ہم نے عرفات سے مزدلفہ پیدل آئے. مزدلفہ رات قیام کے بعد صبح جمرات پہ کنکریاں ماری.
फैमिली थक गई थी। तवाफ़ ज़ियारत हमने 11 दिन हज को किया, फजर के बाद ठीक है, 12 तक कर सकते हैं। तो तवाफ़ुल विदा वो पहले कर सकती है औरत जिसको खतरा हो कि मुझे 2 दिन के बाद हैज आ जाएगा। अपने खैमों में हनफी मसलक वाले जो मुकीम हैं उन्हें अपने अपने वक्त में नमाज पढ़, ठीक है। असल एक बात याद रखो, यहाँ हर मसलक का आदमी हज पे होता है। हनफी भी है, शाफी भी है, मालिकी भी है, हम्बली भी है, अहले हदीस भी है। लिहाजा किसी पर एतराज न करें, जिसने भी जैसे किया है अल्लाह कबूल फरमाए। हजूर पाक ने हज ऊंट पे की सवारी पे किया, पैदल नहीं किया। आप तो मदीने मुनव्वरा से भी ऊंट पे तशरीफ लाए। कहता है कि मैंने तवाफ़ ज़ियारत तो किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे पता है कि 7 किए हैं या 8 किए, हमारा 7 तो हो गए ना, कबूल है इंशाअल्लाह। हमने ख़वातीन की वजह से 12 तारीख की कनकनिया दीवार से पहले मारी, वो दम पड़ गए। ख़वातीन की खुशामद भी की, दम भी भरनी पड़ेगी। अगर उम्रे के लिए हम ताइफ जाएं, अलविदार की जरूरत नहीं है, लेकिन ताइफ से जब आएंगे तो फिर उम्रे का एहराम बांध के आएंगे, क्योंकि ताइफ मीकात है। कुर्बानी करके हल्क करना है तो सर पर पता कहता है, क्या कहता है, शीट डाल कर किया, पता क्या हो गया मुझे नहीं समझ। मीना में जुम्मा पढ़ना जरूरी नहीं हाजी के लिए, हाजी के तो वैसे भी जुम्मा माफ है, तो पढ़ सकता है। लेकिन अगर किसी ने मीना में जुम्मा हुआ पढ़ लिया तो कोई हर्ज नहीं। हज पर आने से पहले भाई नाराज, हम मिलकर दुआएं हैं, दुआ करो कि अल्लाह हमें आपस में इत्तेफाक दे। हमने हज के अरकान पूरे कर लिए हैं, तो ताइफ हम जा सकते हैं, ज़ियारत के लिए जरूर जा सकते हैं, लेकिन वापसी में एहराम जरूरी है, वरना दम देनी पड़ेगी। नऊदिल हज को नाक के बाल उखड़े सारे निकाले थे या एक दो निकले थे, कोई हाजिर नहीं। फजर और असर की नमाज के बाद कोई नफिल नहीं है। अगर किसी की कुर्बानी नहीं हुई तो लाजमी बात है कि वो किसी दूसरे का सर न मुड़े वरना दब पड़ जाएगी। अभी तो खुद फारिग नहीं हुआ हूं, तवाफ़ ज़ियारत में अगर नीयत के अल्फाज को छोड़ो, वहां जब गए थे नीयत थी तो गए थे ना, यही नीयत है। अल्फाज बोलना तो जरूरी नहीं है। कनकरिया मारने के लिए 11 तारीख को भी और 12 को भी दीवार के बाद मैंने पहले दिन आके कनकरिया मारी, उसके बाद तवाफ किया, सफा भी की, बाद में मैंने हल कराया, कोई हाजिर नहीं। ताइफ मीकात से बाहर है, तवाफ़ुल विदा अगर आपको शुभ है कि मैं नहीं आऊंगा तो फिर करके जाओ, आना है तो फिर एहराम उम्रे का बात क्या होगा। हरम शरीफ में वीडियो बनाते हैं, वो तो देखे हर जगह सरकारी भी लगे हुए हैं, उसका क्या कर सकते हैं। हज के बाद आपकी मदीने में हाजिरी बहुत अच्छी है, ना हो तो बदकिस्मती हो, मालूमी हो। यही है ना कि जिसने हज किया हो और फिर ज़ियारत न करे तो उसने जफा की है। वो हदीस ज़ईफ है, लेकिन फज़ाइल आमाल में तो ज़ईफ हदीस को लिया जाता है। जमरात में कुर्बानी और कसर तवाफ, ये तरतीब वाजिब है।
میں نے 11 ذی الحجہ کو دیوار سے پہلے تینوں کو کنکریاں ماری، بغیر عذر کے تو دم پڑ گئے۔ بہرحال آپ کا کل 28 ہی یوم کا تھا، لیکن حج میں آپ چلے گئے نا، اس لیے پھر مسافر ہو گئے۔ بہرحال آپ کی والدہ مریض ہے، ویل چیئر پر بنی کی، ٹھیک کوئی بات نہیں، اچھا ہے۔ مینا میں چائے مل رہی تھی، ہم نے پی، اس میں لاچی بھی تھی۔ اگر لاچی چائے پہ غالب تھی تو پھر تب میں ورنہ کچھ بھی نہیں۔ طواف الوداع جس دن آپ نے جانا ہے 24 اسی دن کریں گے۔ میرے والد کا نام منظور حسین علیہ السلام بھیجے علیہ السلام۔ عورت نے حیض کی گولی لے لی، لیکن اسے پیشاب میں سرخی دکھائی دی۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر وہ سرخی غالب ہے تو پھر تو حیض ہے، اگر سرخی غالب نہیں ہے، ایسے جھلک سی نظر آئی ہے تو کوئی حال نہیں۔ سر کے حصے پہ بام لگایا، بتاؤ نہیں علاج دوا کے، کوئی دوا نہیں انشاءاللہ۔ بہرحال ہم نے قربانی کے پیسے جمع کیے تھے، پھر ہم نے اطلاع دیا، صحیح اطلاع دی تو شک کیا کہ پیسے کھا کے اطلاع دی ہے تو پھر کیا مطلب دینا۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں نا جی، وہ حاجیوں کے پیسے اکٹھے کرتے رہتے، اب 100 قربانی کے پیسے اکٹھے کر لو تو کتنے بن جائیں گے؟ اور جب قربانی والا دن ہو تو 100 کے بجائے صرف 10 ذبح کر کے وقت دعا مانگ رہے تھے اللہ قبول فرما سکتی، اور سب کو کہہ دیتے بابا ہو گئی تمہاری قربانی۔ بات تو اتنے چالاک ہیں کہ آپ موقع پہ چلے جائیں، کسی اور کی بکری ذبح ہو رہی ہے، یہ تمہاری ذبح ہو رہی ہے، اس کا نام تو لکھا ہوا ہوتا نہیں، اس لیے بغیر اعتبار کے کبھی کسی کو نہ دے۔ ایک بال سے اگر پور سے چھوٹے ہیں پھر اس طرح پھروائیں، مشین پھروا لیں۔ مکہ والوں 8 ذی الحج میں نہیں رکھا، مزدلفہ میں رکھا، مجھے سمجھ نہیں ہے۔ بہرحال ایک بات یاد رکھو، اللہ نے حج حرم میں نہیں رکھا، مدینے میں نہیں رکھا، کعبے میں نہیں رکھا، عرفات میں رکھا، مینا مزدلفہ۔ وجہ کیا ہے؟ اگر یہاں ہوتا تو ناپاک عورت تو نہ آتی، اس کا تو پھر حج ہی نہ ہوتا نا۔ وہ میدان ہے کھلے، ناپاک ہے، پاک ہے، آگے آئے، بس ایک دفعہ آ جائے حج ہو گیا۔ ذی الحج کو ہم نے دیوار سے پہلے کنکری ماری، لیکن 13 کو جا کے ہم نے ارادہ کر لیا، پھر کوئی دم نہیں۔ تیرہ کی دیوار کے بعد کیا، 13 والی کنکری 12 کی جگہ نہیں لے سکتی۔ مکہ میں 15 دن سے کم ہے تو مسافر ہیں۔ دیوار سے پہلے کنکری عذر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بات کسی کی فلائٹ جا رہی ہے اور اس نے اگر نہ پہنچے تو پھر فلائٹ مس ہو جائے گی، اس لیے وہ جلدی مار کے نکل گیا تو کوئی حال نہیں۔ میرے اپنے استاد حضرت مولانا منظور نعمانی طاہر والی والے رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے ماشاءاللہ، وہ آئے ہوئے تھے، ان کی سیٹ تھی 12 ذی الحج کی۔ اس سے کہنے کہ وکیل صاحب ہماری سیٹ ہے 12 ذی الحج، کیونکہ وہ رمضان میں آئے تھے نا جی، اور اگر 12 کی سیٹ نہ کرائی جاتی پھر ان کو 2 مہینے میں بھی نہیں ملتی سیٹ، تو آپ کیا کریں؟ میں نے کہا جی آپ صبح کنکری ہمارے اور چلے جائیں جدہ، اپنی فلائٹ پکڑیں۔ پھر کہنے لگے یار تم میرے شاگرد ہو، استاد تو نہیں ہو، اب تمہارا ادب بھی اس لیے کرتا ہوں کہ تمہارے باپ کا میں شاگرد ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ مسئلہ کہاں ہے؟ میں نے مناسک ملا ادھیکاری اٹھائی، میں نے کہا حضرت جی پڑھ لیں، مناسک پڑھی کر گیا، تمہاری بات سچی ہے، ٹھیک ہے میں کر گیا، صبح مار کے چل جاؤں۔ جدے سے واپسی پر احرام ضروری نہیں ہے، ادھار کے پیسوں سے حج ہو گیا
ہاں حج تو ہو گیا لیکن واپس کرنا، یہ نہ ہو بھی تمہارے پیسوں سے میں نے حج کر لیا، دعا کر لی، آپ کے لیے پہنچے گئے۔ دس کو اور 12 کو جب رات کی صحیح سمیت کنکریاں ماری، 11 کو غلط سمت سے کنکریاں ماری، 11 کو غلط سمت نہیں ہوتی، وہ تو جہاں سے مارو جائے۔ میرا بیٹا ہے وہ کہتا ہے میں امام حرم بنوں گا، ٹھیک ہے، اللہ اچھا ہے، لیکن بنائیں گے نہیں، لیکن وہ دعا کرتا ہے، اچھی بات ہے، کسی مسجد کا امام بنا دینا ضروری ہے کہ کعبے میں امام بنوں؟ امام کعبہ کے لیے بہت بڑے شرائط، ہر آدمی نہیں بنتا۔ دیکھا نہیں ہے جب یہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے ابھی قرآن نازل ہوا۔ آپ کے ملک میں ایسے کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے؟ حالانکہ ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے قاری ہیں، لیکن ان کو جو اللہ نے رحم دیا ہے، لہجہ دیا ہے، آواز دی ہے، ادا دی ہے، یہ کسی نصیب والے کی بات ہے۔ ایک اور حج کے لیے ہے، مکہ جب سے آئی ہے سب سے ہاسپٹل میں ہیں، الفاظ میں ان کو ایمبولینس میں لایا گیا، ابھی تک طواف زیارت تھی، اس کا حج ہو گیا، جب ٹھیک ہو جائے بعد میں طواف زیارت کر لیں۔ 10 تاریخ میں نے کنکریاں مار کر 11 کی رات میں سستی کی وجہ سے مینا میں بھی جایا، حرم میں کیا، کہ کوئی حاضر نہیں، اللہ قبول فرمائے۔ تمتع والا عمرہ کر کے مدینے چلا گیا، پھر مدینے سے آتے وقت حج کا احرام باندھا، تو یہی تمتع ہو گیا اور کیا ہو گیا۔ میرا بیٹا عبداللہ 12 سال کا ہے، بیٹی 3 سال۔ اللہ سب کے بیٹے بیٹیوں کو صالح بنائے، فرما بردار بنائے، والدین کا پورا دلائن بنائے۔